بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دروازہ ٹوٹنے کی ایک خوفناک آواز نے پوری حویلی کی بنیادیں ہلا دی تھیں، اور اس کے فوراً بعد تائی امی کی وہ فلک شگاف چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی تھی جس نے میرے حواس مختل کر دیے تھے۔ میں کچن کے فرش پر گیلا کپڑا لگا رہی تھی کہ میرا ہاتھ وہیں رک گیا اور دل کی دھڑکن جیسے کسی انجانے خوف سے منجمد ہو گئی۔ حویلی کے برآمدے سے بھاری بوٹوں کی آوازیں اور مردانہ کرخت کہہ کے اس بات کا اعلان تھے کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا ہے۔ ڈاکو گھر میں گھس آئے تھے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی میلی چادر کو سر پر ٹھیک کیا اور پچھلے دروازے کی طرف لپکی۔ میرا مقصد اپنی جان بچانا نہیں تھا بلکہ اپنے عزت بچانا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسے درندے زیورات اور پیسے لوٹنے کے بعد گھر کی عورتوں کی طرف ہی بڑھتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے صحن کی طرف مڑی ہی تھی کہ میرے پیچھے ایک بھاری آواز گونجی جس میں موت کی سی ٹھنڈک تھی۔ اوئے ادھر دیکھ، کچن میں کوئی ہے، پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ یہ آواز سنتے ہی میرے پیروں میں جیسے بجلی بھر گئی اور میں اندھا دھند حویلی کے اس پرانے حصے کی طرف بھاگی جو سالوں سے ویران پڑا تھا۔ میرے پیچھے بھاگنے والے قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں اور ان کی گالیاں میرے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہی تھیں۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے تایا کے گھر میں ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی مگر میری عزت ہی میرا کل اثاثہ تھی، اور آج میں اسے نیلام نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں ہامتی ہوئی پرانے دالان میں پہنچی جہاں گھپ اندھیرا تھا اور ہر طرف جالے لٹک رہے تھے۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ میرے تعاقب میں آنے والے شاید اب صرف چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ میرے سامنے دادا ابا کا وہ بند کمرہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا سایہ ہے، اور پچھلے 50 سالوں سے اس کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ میرے لیے فیصلہ بہت مشکل تھا۔ ایک طرف انسانوں کی شکل میں درندے تھے اور دوسری طرف ان اندیکھی بلائیں، مگر میں نے انسانوں کی شر سے بچنے کے لیے غیر مرئی خوف کو چنا۔ میں نے پوری قوت لگا کر لکڑی کے بھاری دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ شاید صدیوں کی خاموشی توڑنے پر چیخ اٹھا اور ایک خوفناک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میں نے فوراً اندر چھلانگ لگائی اور دروازے کو واپس دھکیل کر کنڈی لگا دی۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی بو تھی، پرانی کتابوں، مٹی اور شاید سوکھے ہوئے گلابوں کی ملی جلی بو۔ میں نے دروازے سے کان لگایا تو باہر سے ایک ڈاکو کی غضبناک آواز آئی۔ کدھر گئی؟ ابھی تو ادھر ہی بھاگی تھی۔ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ دوسرے نے جواب دیا، استاد یہ دروازہ دیکھو، یہ اندر سے بند ہے، وہ ضرور اسی میں چھپی ہے، توڑ دوں کیا؟ یہ سن کر میرے جسم سے جان نکلنے لگی۔ وہ دروازہ توڑنے والے تھے اور یہ پرانی لکڑی ان کی ایک ٹھوکر کی مار تھے۔ مجھے چھپنا تھا اور فوراً چھپنا تھا۔ مدھم سی چاندنی روشن دان سے چھن کر آ رہی تھی جس میں مجھے کمرے کے وسط میں پڑی ایک اونچی اور قدیم طرز کی چرپائی نظر آئی۔ چرپائی کے نیچے فرش پر ایک بہت بڑی سیاہ رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی جو اندھیرے میں زمین کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ میرے دماغ میں بجلی گوندی کہ اگر میں اس چرپائی کے نیچے گھس کر اس کالی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لوں تو شاید اندھیرے میں وہ مجھے دیکھ نہ پائے۔ دروازے پر پہلی زوردار لات پڑی اور لکڑی کے چٹکنے کی آواز آئی۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر خود کو زمین پر گرایا اور کوہنیوں کے بل رینگتی ہوئی تیزی سے چرپائی کے نیچے گھس گئی۔ وہاں دھول کا سامراج تھا مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے جلدی سے وہ سیاہ چادر کھینچی اور اسے اپنے پورے وجود پر اچھی طرح لپیٹ لیا۔ میں نے خود کو بالکل سکیڑ کر ایک گٹھڑی کی طرح بنا لیا تاکہ میرا کوئی بھی حصہ باہر نہ رہے۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی آواز باہر کھڑے لوگ سن لیں گے۔ دروازہ ایک دھماکے سے ٹوٹا اور بھاری بوٹوں کی آوازیں کمرے کے اندر داخل ہو گئیں۔ ٹارچ کی تیز روشنیاں کمرے میں ناچنے لگیں اور وہ غصے میں ادھر ادھر چیزیں الٹنے پلٹنے لگیں۔ میں دم سادھے آنکھیں میچ کر آیت الکرسی پڑھ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک ایسا احساس ہوا جس نے میری روح تک کو فنا کر دیا۔ میں جس چادر کے نیچے چھپی ہوئی تھی اور جسے میں نے خالی سمجھ کر اوڑھا تھا وہاں میں اکیلی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا پیچھے کھسکی میری کمر کسی سخت اور گرم چیز سے ٹکرائی۔ وہ کوئی دیوار نہیں تھی، نہ ہی چرپائی کا پایا، وہ ایک انسانی سینہ تھا۔ خوف کی ایک ایسی لہر میرے اندر اٹھی کہ میرا دماغ معاف ہو گیا۔
میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اندھیرے میں سے ایک بڑے مضبوط اور فولادی ہاتھ نے میرا منہ اتنی سختی اور تیزی سے دبوچ لیا کہ میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، ہاتھ پاؤں مارنا چاہے، مگر اس انجان وجود نے اپنے دوسرے بازو سے مجھے جکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں ایسی طاقت تھی جو کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر میرے کان کے بالکل قریب ایک انتہائی روبدار، بھاری اور سرگوشی نما آواز گونجی، ہلنا مت، اگر تم ہلی تو یہ چادر سرک جائے گی اور وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس آواز میں درخواست نہیں تھی، حکم تھا، ایک ایسا شاہانہ حکم جس کی تعمیل نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور کانپ رہا تھا۔ یہ کون تھا؟ ڈاکو؟ نہیں، ڈاکو ہوتا تو مجھے پکڑ کر اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیتا۔ تو پھر کون؟ اس ویران اور بند کمرے میں اس چرپائی کے نیچے یہ مرد پہلے سے کیا کر رہا تھا؟ اس کے جسم سے ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی، مٹی اور مشک جیسی، لیکن اس میں تازہ خون کی بو شامل تھی۔ میرا منہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھا اور میں اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں اور دل کی دھڑکن بہت دھیمی لیکن گہری ہے۔ باہر کھڑے ڈاکو اب چرپائی کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ ایک ڈاکو نے کہا، استاد، پورا کمرہ چھان مارا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، کہیں کھڑکی سے تو نہیں کود گئی؟ دوسرے کی آواز آئی، نہیں، کھڑکی بند ہے، وہ یہی ہے، چرپائی کے نیچے دیکھو۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے موت کا رقص شروع ہو گیا۔ اب وہ جھکیں گے، چادر ہٹائیں گے اور مجھے اس اجنبی مرد کے ساتھ دیکھ لیں گے، تایا وہ مجھے زندہ گاڑ دیں گے، ڈاکو میری بوٹیاں نوچ لیں گے۔ میں نے مایوسی سے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو سنجام کے لیے تیار کر لیا۔ ڈاکو نیچے جھکا، ٹارچ کی تیز روشنی سیدھی ہمارے اوپر پڑی، روشنی چادر کے مساموں سے چھن کر اندر آئی اور مجھے اس اجنبی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے دھندلا سا نظر آیا۔ انتہائی سفید رنگت، تیکھے نکوش اور آنکھیں جو بند تھیں، لیکن چہرے پر درد اور کرب واضح تھا۔ ٹارچ کی روشنی ہم پر پڑ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہم پکڑے گئے ہیں، لیکن پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ ڈاکو نے حیرت سے کہا، استاد، یہاں تو کوئی نہیں ہے، صرف مٹی ہے اور جالے ہیں۔ میں سن ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم وہاں موجود تھے، ٹارچ کی روشنی ہم پر تھی، مگر اسے ہم نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیا میں مر چکی ہوں یا یہ کوئی خواب ہے؟ میرے ساتھ لیٹے ہوئے اس پراسرار شخص نے میرے کان میں دوبارہ سرگوشی کی، اور اس بار اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ سلیمانی چادر ہے، اس کے نیچے ہم دونوں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، خاموش رہو۔ سلیمانی چادر؟ وہ جادوئی چادر جس کا ذکر صرف داستانوں میں ہوتا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، یقیناً یہ کوئی مافوق الفطرت ہستی تھی، شاید وہی جن جس کا دادا ابا ذکر کرتے تھے۔ میں شیر کے منہ سے بچ کر اژدہے کی پناہ میں آ گئی تھی۔ ڈاکو ابھی تک مطمئن نہیں تھا۔ اس نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اسے ادھر آتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بھاری ڈنڈا چرپائی کے نیچے گھمایا۔ وہ ڈنڈا اندھیرے میں لہراتا ہوا آیا اور سیدھا میری پنڈلی پر زور سے لگا۔ ہڈی پر چوٹ لگنے کی شدید تکلیف سے میرا منہ کھل گیا اور چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس اجنبی شخص نے اپنی انگلیاں میرے ہونٹوں پر سختی سے جما دی۔ اس کا دباؤ اتنا تھا کہ مجھے اپنا درد بھول کر اس کی طاقت کا احساس ہوا۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا تاکہ میں ڈنڈے کی زد سے دور ہو جاؤں۔ ڈاکو کا ڈنڈا جب میری ٹانگ سے ٹکرایا تو اسے کسی ٹھوس چیز کا احساس ہوا۔ وہ گھبرا گیا۔ استاد، میرا ڈنڈا کسی چیز کو لگا ہے، لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ قسم سے استاد، یہ کمرہ حسیبی ہے، یہاں ضرور کوئی بھوت پریت ہے جو نظر نہیں آتا لیکن موجود ہے۔ ڈاکو میں خوف پھیل گیا۔ دیہاتی ویسے بھی آسیب کے نام سے کامتے ہیں، اور پھر اس حویلی کے اس حصے کی شہرت تو پہلے ہی خراب تھی۔ بھاگو، یہاں سے نکلو، ورنہ کوئی بلا ہمیں چمٹ جائے گی۔ ان کے قدموں کی آوازیں تیزی سے دور ہوئیں اور وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب ان کے جانے کی آوازیں مدھم پڑ گئیں تو کمرے میں دوبارہ موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ میں نے اس اجنبی کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے زور لگایا۔ میرے دل میں خوف کا لاوا پک رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ اور مجھے چھوڑو، وہ چلے گئے ہیں۔
میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر واپس زمین پر گرا دیا۔ اس بار اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس میں وہ سکون نہیں تھا جو پہلے تھا، بلکہ اب اس میں ایک ہولناک انتباہ تھا۔ بے وقوف لڑکی، باہر قدم مت نکالنا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ نہیں، اصل خطرہ تو اب شروع ہوا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی۔ کیا مطلب؟ ڈاکو تو چلے گئے ہیں، اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا۔ ڈاکو؟ وہ ڈاکو تو صرف کیڑے مکوڑے تھے۔ باہر وہ کھڑا ہے جو خون نہیں پیتا، روح کھینچ لیتا ہے۔ ابھی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اچانک کمرے کے روشن دان کا شیشہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ یہ کوئی معمولی دھماکہ نہیں تھا۔ شیشہ ٹوٹنے کے ساتھ ہی کمرے کی درجہ حرارت میں شدید گراوٹ آ گئی۔ جو گرمی اور حبس تھا وہ اچانک برفانی ٹھنڈک میں بدل گیا۔ ایک انتہائی غلیظ اور سران زدہ بو، جیسے جلے ہوئے گوشت اور گندھک کی بو ہو، تیزی سے چرپائی کے نیچے تک پہنچ گئی۔ میرے ساتھ لیٹے اس شخص کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے زخموں سے خون بہنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے بھینچا کہ مجھے لگا میری ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، جو اب ہوا کی سرسراہٹ جیسی لگ رہی تھی۔ سایہ شکاری، وہ آ گئے ہیں۔ اب میری بات غور سے سنو مشال۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو اس چادر سے باہر مت نکلنا اور مجھ سے 1 انچ بھی دور مت ہونا۔ تمہارا انسانی وجود اور تمہارے خون کی مہک میری بو کو چھپا رہی ہے۔ اگر تم مجھ سے الگ ہوئی تو وہ مجھے سونگھ لیں گے، اور اگر انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ باہر کمرے میں اب کسی کے بھاری اور غیر انسانی قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بہت بڑا جانور پنجوں کے بل چل رہا ہو۔ فرش پر کسی چیز کے رگڑنے کی آوازیں اور گہری بھاری سانسوں کی آوازیں جو کسی درندے کی غراہٹ جیسی تھی۔ وہ چیز جو بھی تھی اب چرپائی کے گرد چکر لگا رہی تھی اور زور زور سے سونگھ رہی تھی۔ اس کے سونگھنے کی آواز اتنی قریب تھی کہ مجھے لگا وہ ابھی چادر ہٹا دے گا۔ میرا دل خوف سے بند ہونے والا تھا۔ آنسو میرے رخساروں پر بہہ رہے تھے، لیکن میں ہل نہیں سکتی تھی۔ وہ اجنبی میرے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کا سر میرے کندھے کے بالکل قریب تھا اور وہ بھی اپنی سانس سے روکے ہوئے تھا۔ یہ کیسی مجبوری تھی، یہ کیسا امتحان تھا کہ عزت بچانے کے لیے جس چادر میں چھپی، اب جان بچانے کے لیے اسی چادر میں ایک نامحرم اور پراسرار وجود کے ساتھ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اور باہر موت کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ موت کے ان سوداگروں کی بھاری اور غیر انسانی سانسوں کی آوازیں میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں، اور میں جس چادر کے نیچے پناہ لیے بیٹھی تھی وہ مجھے دنیا کی سب سے غیر محفوظ جگہ لگ رہی تھی۔ مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ باہر نکلنے کا مطلب سیدھی موت تھی، اور اندر رہنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس اجنبی وجود نے مجھے اس قدر سختی سے بھینچ رکھا تھا کہ میری پسلیاں دکھنے لگی تھیں، مگر اس کی یہ گرفت مجھے بتا رہی تھی کہ وہ خود بھی شدید خوف یا شاید درد کی کیفیت میں ہے۔ اس کے جسم سے نکلنے والی حرارت اب برفانی ٹھنڈک میں بدل رہی تھی، اور وہ لیس دار مادہ جو میرے بازو پر لگا تھا اب چپچپا اور مزید گاڑھا محسوس ہو رہا تھا، جو یقیناً اس کا خون تھا۔ کمرے میں پھیلنے والی سراڑ اس قدر شدید تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا، جیسے کسی پرانی قبر کو کھود دیا گیا ہو اور اس میں سے صدیوں پرانی لاشوں کی بو نکل رہی ہو۔ یہ بو ان سایہ شکاریوں کی تھی جو اب چرپائی کے گرد دائرے میں گھوم رہے تھے۔ ان کے پیروں کی آواز کسی جانور کے کھروں جیسی تھی، جو لکڑی کے فرش پر ٹک ٹک کرتی ہوئی میرے دماغ میں سوراخ کر رہی تھی۔ وہ سونگ رہے تھے، اور ان کے سونگنے کی آوازیں اتنی کرہ تھیں جیسے کوئی بھوکا کتا گوشت کی بو پا کر بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ لیٹے ہوئے اس شخص کا جسم لکڑی کی طرح اکڑ چکا تھا، اور اس نے اپنا چہرہ میری گردن میں چھپا لیا تھا تاکہ اس کی سانسوں کی آواز بھی باہر نہ جا سکے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہونٹ میرے کان کے قریب حرکت کر رہے ہیں، اور ایک انتہائی مدھم لرزتی ہوئی مگر حکم دیتی آواز میرے ذہن میں گونجی، جیسے وہ بول نہیں رہا بلکہ اس کی سوچ براہ راست میرے دماغ میں اتر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھو مشال، تمہارے دل کا شور مجھے بہرا کر رہا ہے اور انہیں راستہ دکھا رہا ہے۔ یاد رکھو، انہیں ڈر کی خوشبو آتی ہے۔ اگر تم ڈرو گی تو تمہارا خون جوش مارے گا، اور وہ اس گرمی کو محسوس کر لیں گی جو ان کے لیے دعوت ہے۔
یہ سننا تھا مگر کرنا ناممکن تھا۔ موت میرے سر پر ناچ رہی تھی، ایک نامعلوم مخلوق میرے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، اور میں کیسے نہ ڈرتی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ میرا دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جاتا۔ اچانک چرپائی کے بالکل ساتھ کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی، اور پھر ایک لمبا اور سیاہ سایہ چرپائی کے نیچے فرش پر پڑنے والی چاندنی پر حاوی ہو گیا۔ وہ جھک رہے تھے، وہ اس چادر کو سونگھنے کے لیے نیچے جھک رہے تھے۔ ان کی منحوس اور گرم سانسیں چادر کے کپڑے سے چھن کر میرے جلد کو جھلسانے لگی، اور مجھے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اس اجنبی نے شاید ہتھیار ڈال دیے تھے، یا وہ لڑنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ اس نے میری قمیص کے آستین کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرے اندر نہ جانے کہاں سے ایک عجیب سی ہمت جاگی۔ شاید یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم موت کو بالکل سامنے دیکھتے ہیں تو ڈر کی انتہا ختم ہو جاتی ہے اور بقا کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ دادی کہتی تھی کہ جب کوئی شیطانی چیز حملہ کرے تو اللہ کا کلام سب سے بڑی ڈھال ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور اپنے کانپتے ہونٹوں کو حرکت دی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ پہلے میرے الفاظ لڑکھڑائے اور حلق سے آواز نہیں نکلی، مگر پھر جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میری آواز میں ایک طاقت آتی گئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرے اندر کا خوف یقین میں بدلنے لگا۔ جیسی آیت کے الفاظ میرے ہونٹوں سے ادا ہوئے، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جیسے شاید کوئی سائنس یا عقل تسلیم نہ کرے، مگر میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اس سیاہ اور میلی چادر کے گرد جس کے نیچے ہم چھپے ہوئے تھے، ایک ہلکی سی سنہری روشنی کی لکیر بننا شروع ہو گئی۔ یہ روشنی آگ کی طرح نہیں تھی، بلکہ چاندنی جیسی ٹھنڈی اور پاکیزہ تھی، مگر باہر کھڑے ان سایہ شکاریوں کے لیے شاید یہ جہنم کی آگ سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ جیسے ہی یہ نوری حصار مکمل ہوا، کمرے میں ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ یہ چیخ کسی انسان یا جانور کی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے لوہے کو کاٹا جا رہا ہو، اتنی کرخت اور دردناک کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ باہر موجود وہ بھاری وجود تڑپنے لگے، ان کے بھاگنے اور گرنے کی آوازیں آئیں جیسے وہ کسی اندیکھی آگ میں جل رہے ہوں۔ وہ سرانڈ زدہ بو اب جلنے کی بو میں تبدیل ہو گئی تھی، اور پھر کھڑکی کے راستے ان کی چھلانگیں لگا کر بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ وہ چیخیں مارتے ہوئے دور ہوتے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں رات کی تاریکی میں گم ہو گئیں۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی خوفناک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا تقدس اور سکون تھا۔ میں ابھی تک آنکھیں بند کیے ورد کر رہی تھی کہ میرے ساتھ لیٹے ہوئے شخص نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا۔ اس کی انگلیاں پہلے کی طرح سخت نہیں تھیں، بلکہ ان میں ایک نرمی اور کپکپاہٹ تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے وہ سیاہ چادر ہمارے اوپر سے ہٹا دی۔ روشن دان سے آنے والی چاندنی اب کھل کر ہمارے اوپر پڑ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا سر موڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا جس کے ساتھ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے موت و حیات کی کشمکش میں قید تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے منہ سے بے اختیار ایک سسکی نکلی، کیونکہ میں نے زندگی میں ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ انسانوں جیسا تو تھا مگر انسان نہیں لگتا تھا۔ اس کی رنگت برف کی طرح سفید تھی، اتنی سفید کہ اس کے نیچے نیلی رگیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں عام انسانوں کی طرح کالی یا بھوری نہیں تھیں، بلکہ پگھلے ہوئے سونے جیسی سنہری تھیں، جن میں اس وقت حیرت اور درد کا ایک طوفان امٹایا تھا۔ اس کے نقوش اتنے تیکھے اور کامل تھے کہ لگتا تھا کسی سنگ تراش نے مہینوں کی محنت سے تراشے ہوں۔ اس کے لمبے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے جو پسینے سے چپک رہے تھے، مگر جو چیز سب سے زیادہ خوفناک اور حیران کن تھی وہ اس کا خون تھا۔ اس کے دائیں بازو پر ایک گہرا زخم تھا جسے کپڑے پھٹ چکے تھے، اور وہاں سے سرخ خون نہیں بلکہ گہرا چمکدار نیلا خون بہہ رہا تھا جو فرش پر گر کر چمک رہا تھا جیسے نیلم کی ذرات ہوں۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں اور ایک لمحے کے لیے ہم دونوں خاموش رہے۔ وہ شاید میری جرأت اور اس نوری حصار کے اثر سے ابھی تک سکتے میں تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک ایسی آواز میں بولا جب روب دار کم اور حیران کن زیادہ تھی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس جادوئی چادر تھی جو مجھے نظروں سے تو چھپا سکتی تھی، مگر ان شکاریوں کے سونگھنے کی حس سے نہیں بچا سکتی تھی، لیکن تمہارے پاس الفاظ کا نور تھا جس نے انہیں جلا کر راہ کر دیا۔ تم کون ہو اے آدمزاد لڑکی، اور تمہارے پاس یہ کیسی طاقت ہے؟ اس کے لہجے میں اب بھی ایک بادشاہوں والا غرور تھا، حالانکہ وہ زخمی تھا اور زمین پر پڑا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں، میں تو بس ایک معمولی سی مسلمان لڑکی ہوں،
اور یہ اللہ کا کلام تھا جس نے ہمیں بچایا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ تمہارا خون نیلا کیوں ہے؟ اور وہ کالی چیزیں کیا تھی جو تمہیں مارنے آئی تھی؟ وہ تکلیف سے کراہا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر زخم کی شدت سے دوبارہ گر گیا۔ اس کا چہرہ درد سے مسخ ہو گیا، مگر اس نے اپنی انا نہیں چھوڑی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں شاہ میران ہوں، کوہ کاف کا اصل وارث اور بادشاہ۔ میرے سگے بھائی نے بغاوت کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور مجھے اس زہر آلود خنجر سے زخمی کر دیا تاکہ میں مر جاؤں۔ وہ جانتا تھا کہ میں زمین پر اس ویران حویلی میں چھپا ہوں، اس لیے اس نے اپنا پالتو سایہ شکاریوں کو بھیجا جو خون کی بو سونگھتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے۔ اگر تم نہ ہوتی تو آج شاہ میران کی داستان یہی ختم ہو جاتی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جنات کو حکاف بادشاہ، یہ سب کہانیاں سچ تھیں، اور میں اس وقت ایک جن کے سامنے بیٹھی تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اب اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ اس کا نیلا خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور اس کا رنگ مزید پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ اگر اس کا خون نہ روکا گیا تو وہ مر جائے گا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور کہا کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے، تمہارا خون بہت بہہ گیا ہے۔ اگر تم یہاں ایسے ہی پڑے رہے تو وہ شکاری واپس آ جائیں گے، یا تم خون کی کمی سے مر جاؤ گے۔ اس نے طنزیہ ہنسنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم جنات انسانوں کی دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتے نادان لڑکی، ہمیں صحت یاب ہونے کے لیے چاندنی اور وقت درکار ہوتا ہے، مگر یہ زہر میرے جسم میں پھیل رہا ہے۔ مجھے بس کچھ دیر آرام کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی قوت بحال کر سکوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ درد برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ایک نہ محرم مرد بلکہ نہ محرم جن کے ساتھ اس ویران کمرے میں اکیلی تھی، اور میری عزت کا سوال تھا، مگر انسانیت کا تقاضا تھا کہ میں اس کی مدد کروں۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتارا اور اسے پھاڑ کر اس کی پٹیاں بنا لیں۔ میں نے ہمت کر کے اس کے قریب ہوئی اور اس کے بازو کو ہاتھ لگایا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میرے ہاتھ لگاتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے گھور کر دیکھا، جیسے مجھے روکنا چاہتا ہو، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ میں نے سختی سے اس کے زخم کے گرد کپڑا باندھنا شروع کر دیا تاکہ خون کا بہاؤ روکا جا سکے۔ اس کا نیلا خون میرے ہاتھوں پر لگ گیا تھا اور مجھے عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ جنات کا علاج کیسے ہوتا ہے، مگر فی الحال یہ پٹی تمہارے خون کو روک لے گی۔ ہلنا مت ورنہ زخم کھل جائے گا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی نرمی اور شکر گزاری نے لے لی تھی۔ شاید اس نے پہلی بار کسی انسان کو اس طرح اپنی مدد کرتے دیکھا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ تم عجیب لڑکی ہو مشال، پہلے اپنی جان بچانے کے لیے چھپی تھی اور اب ایک ایسی مخلوق کی جان بچا رہی ہو جو تمہیں ایک چٹکی میں مسل سکتا ہے۔ میں نے گرہ لگاتے ہوئے جواب دیا کہ ہم انسانوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، اور جب کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک باہر سے شور کی آوازیں آئیں، جن میں تایا ابو اور تائی امی کی چیخو پکار شامل تھی۔ وہ شاید ڈاکوں کے جانے کے بعد مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے اور چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اگر انہوں نے مجھے یہاں اس اجنبی مرد کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ جن ہے اور میں مجبوری میں یہاں چھپی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ ان کی جوان بھتیجی ایک ویران کمرے میں ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلی ہے، اور یہ منظر ان کے لیے میری کردار کشی کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے بوکھلا کر شاہ میران کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ آ گئے ہیں، تمہیں چھپنا ہوگا۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، پلیز کچھ کرو۔ شاہ میران نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ بمشکل بیٹھ پایا اور بولا کہ میں ابھی غائب نہیں ہو سکتا، میری طاقت ختم ہو چکی ہے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ مگر وقت ختم ہو چکا تھا۔ قدموں کی آوازیں دروازے تک آ گئی تھیں اور پھر ٹوٹی ہوئی چوکھٹ سے تایا ابو، تائی امی اور ان کی بیٹی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں جن کی روشنی نے کمرے کے اندھیرے کو چیر دیا۔ ان کی نظر سب سے پہلے مجھ پر پڑی جو زمین پر بیٹھی تھی اور میرے کپڑے دھول سے اٹے ہوئے تھے اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا، اور پھر ان کی نظر میرے برابر میں بیٹھے اس وجیح اور خوبصورت نوجوان پر پڑے جس کے بازو پر میرا دوپٹہ بندھا تھا اور جس کا لباس شاہانہ مگر خون آلود تھا۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔
جیسے سانپ سونگ گیا ہو، اور پھر تائی امی نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور چیخیں مار کر رونے لگی۔ ہائے میں مر گئی، یہ دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری بھتیجی عزت بچانے کے لیے چھپی ہے، مگر یہ یہاں اپنا منہ کالا کر رہی تھی۔ ارے او کلچھنی، تو ڈاکوؤں سے نہیں اس یار سے ملنے چھپی تھی؟ ہم باہر اپنی جان کی بازی لڑ رہے تھے اور تو یہاں رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ تائی ابو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا میری طرف لپکے۔ ان کے ہاتھ میں وہی ڈنڈا تھا جو شاید کوئی ڈاکو چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا کہ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے ہماری ناک کٹوا دی، یتیم سمجھ کر پالا تھا اور تو نے یہ صلہ دیا ہے۔ وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور میں نے ڈر کے مارے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں چیخی کہ نہیں تائی ابو، ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، یہ زخمی ہے، میں نے بس اس کی مدد کی ہے۔ مگر میری آواز ان کے غصے کے طوفان میں دب گئی۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکے تھے اور ڈنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تاکہ پڑنے والی ضرب کو برداشت کر سکوں، مگر ڈنڈا مجھ پر نہیں گرا۔ ایک مضبوط ہاتھ نے تائی ابو کے ڈنڈے کو ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ شاہ مہران، جو بھی کچھ دیر پہلے ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا، اب اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ اس کا قد تائی ابو سے کافی نکلتا ہوا تھا اور اس کی سنہری آنکھیں اب شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے تائی ابو کے ہاتھ کو ایک تنکے کی طرح مروڑ دیا اور ڈنڈا دور جا گرا۔ اس کی آواز میں اب وہی پرانی گرج واپس آ گئی تھی جس نے کمرے کی دیواروں کو ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ خبردار جو اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا، زبان سنبھال کر بات کرو۔ بوڑھے، یہ لڑکی اب شاہ میران کی پناہ میں ہے، اور جو میری پناہ میں ہو اسے چھونے کی سزا صرف موت ہے۔ اس جملے کی گونج ابھی فضا میں تحلیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ تائی ابو نے کرخت اور توہین آمیز کہکا لگایا جو ان کی جہالت اور موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ شاید ابھی بھی اپنے انا کے خول میں بند تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان ہے جو میری طرفداری کر رہا ہے۔ انہوں نے حقارت سے شاہ میران کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی جو ابھی بھی ان کی کلائی کو آہنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، اور غصے سے دھاڑے، اوئے 2 ٹکے کے آدمی، تو مجھے دھمکی دے گا؟ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھے موت سے ڈرائے گا؟ تیری تو میں ابھی لاش بچھا دوں گا۔ چھوڑ میرا ہاتھ، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ تائی امی بھی پیچھے سے چیخیں کہ مارو اس کو جی، جان سے مار دو۔ ان دونوں نے مل کر ہماری ناک کٹوا دی ہے، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ مگر شاہ میران کے چہرے پر ایک ٹھنڈی اور پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی، ایسی مسکراہٹ جو غصے سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے اور جسے دیکھ کر انسان کا خون جم جاتا ہے۔ اس نے بہت آہستگی سے کہا کہ نسلیں تو تب یاد رکھیں گی جب تم زندہ بچو گے، بوڑھے انسان۔ تیری بدقسمتی ہے کہ تو نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے، اور اب تیری چیخیں آسمان تک جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی شاہ میران نے اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ دی، مگر اس سے پہلے کہ تائی ابو کچھ کر پاتے، شاہ میران نے اپنی شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی، اور پھر وہ ہوا جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور تائی امی کی چیخ حلق میں گھٹ گئی۔ تائی ابو کا بھاری بھرکم جسم اچانک زمین سے اوپر اٹھنے لگا، جیسے کشش ثقل ختم ہو گئی ہو۔ وہ ہوا میں معلق ہو گئے اور ان کے پاؤں زمین سے 2 فٹ اوپر جھولنے لگے۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور اپنا گلا پکڑ رہے تھے، جیسے کوئی اندیکھی رسی ان کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ ان کا چہرہ جو ابھی غصے سے لال تھا، اب آکسیجن کی کمی سے نیلا پڑنے لگا تھا، اور ان کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ کوئی انسانی طاقت نہیں تھی، یہ وہ جلال تھا جس کا ذکر صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ شاہ میران کی آنکھوں میں اب سنہری شعلے نکل رہے تھے اور ان کا پورا وجود ایک ہیبت ناک روشنی میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ پہچان مجھے مٹی کے پتلے، میں شاہ میران ہوں، کوہ کاف کا بادشاہ، جس کے قدموں کی دھمک سے پہاڑ لرز جاتے ہیں، اور تو ایک حقیر انسان ہو کر میری توہین کر رہا تھا۔ تائی امی اور ان کی بیٹی یہ دیکھ کر دہشت سے کانپنے لگی اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئیں۔ وہ چلا رہی تھیں کہ ہمیں معاف کر دو سرکار، ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں معاف کر دو، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو جن ہے، بھاگو یہاں سے۔ مگر وہ بھاگ نہیں سکتی تھیں کیونکہ خوف نے ان کے پیروں کو زمین سے جکڑ دیا تھا۔ تائی ابو ہوا میں تڑپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں اب موت کا خوف ناچ رہا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے مجھے مارنے کے در پہ تھے، اب اپنی جان کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔
صرف خرخراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ شاہ میران کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاید آج ان سب کو اپنی طاقت کا نشانہ بنا کر میری بے بسی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ مٹھی کی شکل میں بند کیا تو تایا ابو کا جسم ہوا میں مزید سکڑنے لگا اور ان کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے لگا کہ اب وہ مر جائیں گے، اور اگر وہ مر گئے تو یہ گناہ میرے سر ہوگا۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے شاہ میران کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نہیں، اسے روکو مشال، ورنہ یہ سب کو مار دے گا، میرے دل نے چیخ کر کہا، اور میں نے ہمت کر کے آگے بڑھی۔ میں نے شاہ میران کے بازو کو پکڑ لیا، جو چٹان کی طرح سخت تھا، اور روتے ہوئے کہا کہ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، انہیں مت مارو، یہ میرے تایا ہیں، انہیں جانے دو شاہ میران۔ شاہ میران نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے حیرت سے کہا کہ تم ان کی جان بچانا چاہتی ہو مشال؟ وہ لوگ جو ابھی تمہاری عزت تار تار کرنے والے تھے، جو تمہیں مارنے کے لیے تیار تھے، تم ان کے لیے رحم کی اپیل کر رہی ہو؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، آج میں اس حویلی کو ان کے خون سے پاک کر دوں گا، تاکہ دوبارہ کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، مگر میں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ میں اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا جاتا بادشاہ۔ اگر تم نے بھی وہی کیا جو یہ کر رہے تھے تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تم تو بادشاہ ہو، اور بادشاہوں کا کام معاف کرنا ہوتا ہے، قتل کرنا نہیں۔ انہیں چھوڑ دو، میری خاطر انہیں چھوڑ دو۔ میرے الفاظ نے جیسے اس پر کوئی جادو کر دیا۔ اس کی آنکھوں کا سنہری شعلہ مدھم پڑنے لگا اور اس کے چہرے کی سختیں پگھلنے لگی۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے میری روح کے اندر جھانک رہا ہو، اور پھر آہستہ سے کہا کہ تم عجیب لڑکی ہو مشال، تمہارے پاس انتقام کا پورا موقع ہے، مگر تم رحم کا راستہ چن رہی ہو۔ شاید یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے گرایا اور ساتھ ہی تایا ابو کا جسم دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ وہ بری طرح کھانس رہے تھے اور اپنے گلے کو سہلا رہے تھے۔ تائی امی اور ان کی بیٹی رینگتے ہوئے ان کے پاس پہنچی اور ان کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سب خوفزدہ نظروں سے شاہ میران کو دیکھ رہے تھے، جیسے موت کے منہ سے واپس آئے ہوں۔ شاہ میران نے ان کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں فیصلہ سنایا کہ اپنی جان کی خیر چاہتے ہو؟ ابھی اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور یاد رکھنا، آج کے بعد یہ حویلی اور اس کی ہر چیز مشال کی ملکیت ہے۔ تم سب اس کے غلام بن کر رہو گے۔ اگر کسی نے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اس کو دکھ دینے کی کوشش کی تو قسم ہے مجھے اپنے تخت کی، میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، اور تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرا حکم ہے۔ اور شاہ میران کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں ایسی ہیبت تھی کہ وہ تینوں لڑکھڑاتے ہوئے اور گرتے پڑتے کمرے سے باہر بھاگے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور چند ہی لمحوں میں حویلی کا وہ حصہ خالی ہو گیا جہاں کچھ دیر پہلے موت کا رقص ہو رہا تھا۔ کمرے میں اب صرف میں اور شاہ میران رہ گئے تھے۔ وہ اپنی طاقت کے استعمال کے بعد مزید نڈھال ہو چکا تھا اور لڑکھڑانے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سہارا دیا اور چرپائی پر بٹھایا۔ اس کا رنگ اب زرد پڑ چکا تھا، اور وہ زخم جسے میں نے باندھا تھا دوبارہ رسنے لگا تھا۔ اس نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے حیران کر دیا مشال۔ میں نے ہزاروں سال کی زندگی میں بہت سے انسان دیکھے ہیں، مگر تم جیسا دل کسی کے پاس نہیں۔ تم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ کمزوری نہیں، یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ مگر اب میرے پاس وقت کم ہے۔ میرے بھائی کے جاسوس اور شکاری ابھی دور نہیں گئے ہوں گے۔ مجھے واپس جانا ہوگا، کوہ کاف، تاکہ میں اپنا تخت واپس لے سکوں اور ان غداروں کو سزا دے سکوں۔ لیکن میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی وہ سیاہ چادر کھولی جو اب عام سی لگ رہی تھی، اور اسے میرے کاندھوں پر ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میری نشانی ہے اور تمہاری حفاظت کا سامان۔ جب بھی دنیا تم پر تنگ ہو یا کوئی مصیبت آئے تو اسے اوڑھ لینا۔ جب تک یہ چادر تمہارے پاس ہے کوئی بھی انسان یا جن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں اور میرا لشکر ہمیشہ تمہارے اور دنیا کے درمیان دیوار بن کر کھڑے رہیں گے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور جنزادے اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتے۔ اس کی آواز اب مدھم ہو رہی تھی اور اس کا جسم دھیرے دھیرے دھندلا ہونے لگا تھا، جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ مجھے اچانک ایک عجیب سی اداسی نے گھیر لیا۔
وہ اجنبی جسے میں نے چند گھنٹے پہلے ملی تھی اب مجھے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ شاید یہ خوف کی سانجی کیفیت تھی یا اس کا وہ تحفظ جو اس نے مجھے فراہم کیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نہ جائے، ابھی نہ جائے، کیونکہ اس کے بغیر یہ حویلی دوبارہ مجھے کھانے کو دوڑے گی۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ اب ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک ہلکی سی گرمی آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تم واپس آؤ گے؟ کیا میں تمہیں کبھی دوبارہ دیکھ پاؤں گی؟ یا یہ صرف ایک خواب تھا جو صبح ہوتے ہی ختم ہو جائے گا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی مشال، وہ صرف موڑ لیتی ہیں۔ میں واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ جب میں اپنا تخت واپس لے لوں گا تب میں تمہیں بتانے آؤں گا کہ تم نے صرف ایک جن کی جان نہیں بچائی تھی بلکہ ایک بادشاہ کی سلطنت بچائی تھی۔ لیکن تب تک تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا اور بہادر بننا ہوگا۔ یاد رکھنا، تم کمزور نہیں ہو، تم وہ ہو جس نے شاہ میران کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے آخری الفاظ ہوا میں گونج رہے تھے اور اس کا جسم روشنی کے ذرات میں تبدیل ہو کر روشن دان سے باہر نکل گیا اور میں خالی کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ میرے کندھوں پر اس کی دی ہوئی سیاہ چادر تھی جس میں سے ابھی بھی اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ باہر صبح کی پہلی کرن روشن دان سے چھن کر فرش کے اس حصے کو روشن کر رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے تک وہ مافوق الفطرت وجود موجود تھا، اور اب وہاں صرف گرد اور خاموشی کا راج تھا۔ مگر میرے کندھوں پر پڑی وہ سیاہ چادر اس بات کا زندہ ثبوت تھی کہ وہ سب کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس چادر کو چھو کر دیکھا۔ اس کا کپڑا دنیا کے کسی بھی ریشم سے زیادہ ملائم تھا اور اس میں سے ابھی بھی وہی مٹی اور مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی جو شاہ میران کے وجود کا حصہ تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا، جیسے میرے وجود کا کوئی حصہ اس کے ساتھ ہی چلا گیا ہو۔ مگر اس خلا کے ساتھ ساتھ ایک ایسی طاقت اور اعتماد بھی میرے اندر جاگ اٹھا تھا جس سے میں آج تک ناواقف تھی۔ میں اب وہ ڈری سہمی مشال نہیں تھی جو کچن کے کونے میں چھپ کر روتی تھی۔ میں اب شاہ میران کی پناہ میں تھی اور جس کے سر پر کوہ کاف کے بادشاہ کا سایہ ہو۔ اسے دنیا کے کسی فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور اس ویران کمرے سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا۔ دروازے کی ٹوٹی ہوئی چوکھٹ عبور کرتے ہوئے مجھے لگا جیسے میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہو رہی ہوں۔ حویلی کا وہی دالان جو کل رات تک مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا اب مجھے اپنے سامنے سرنگوں دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں دالان میں پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ تایا ابو، تائی امی اور ان کی بیٹی صحن میں سر جھکائے ایسے کھڑے تھے جیسے مجرم اپنی سزا کے منتظر ہوں۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میں نے رات کو دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی تایا ابو کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی کہ بیٹی مشال، تم ٹھیک تو ہو؟ ہم تو بس تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم آؤ تو ناشتہ لگائیں۔ یہ وہی تایا ابو تھے جو کل تک مجھے انسان نہیں سمجھتے تھے، اور آج ان کے لہجے میں ایسی عاجزی تھی جیسے میں اس گھر کی مالکن اور وہ میرے ملازم ہوں۔ میں ان کے قریب گئی تو وہ تینوں خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ نادیدہ قوت دوبارہ ان کی گردنیں نہ دبوچ لیں۔ تایا ابو نے لرزتے ہاتھوں سے ایک فائل میری طرف بڑھائی اور گڑگڑاتے ہوئے کہا کہ بیٹی، یہ حویلی کے کاغذات ہیں، ہم نے کچہری جا کر سب تمہارے نام کر دیا ہے۔ بس اس بلا کو کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم تو اب تمہارے دروازے کے نوکر ہیں مشال بیٹی، ہمیں معاف کر دو، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ میں نے گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیا اور ان کاغذات کو ہاتھ لگائے بغیر اسپاٹ لہجے میں کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی خدمت نہیں کروانی اور نہ ہی مجھے آپ کے ناشتے کی طلب ہے، بس مجھے اس گھر میں سکون چاہیے۔ اگر دوبارہ کسی نے مجھے اونچی آواز میں پکارا یا میری طرف غلط نظر سے دیکھا تو یاد رکھیے گا کہ وہ محافظ کہیں گیا نہیں ہے، وہ یہی ہے، میری ہر سانس کے ساتھ، اور اس بار وہ صرف گردن نہیں دبوچے گا بلکہ وجود مٹا دے گا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تائی امی نے جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور ہاتھ جوڑ کر بولیں کہ نہیں بیٹی، توبہ کرو، ہم اب ایسی غلطی کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ گھر تمہارا ہے، ہم تو بس یہاں پڑے رہیں گے، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کے حالات مکمل طور پر بدل گئے۔ وہ لوگ جو مجھے نوکرانی سمجھتے تھے اب میرے سائے سے بھی بچ کر چلتے تھے۔ میں نے حویلی کے اس پرانے حصے کو صاف کروا کر وہیں رہنا شروع کر دیا تھا جہاں میری اور شاہ میران کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ حویلی پر آسیب کا سایہ ہے
اور وہاں رہنے والی یتیم لڑکی کے پاس جنات کا پہرا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت حویلی کی چھت پر بڑے بڑے سائے چلتے دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اندھیری راتوں میں حویلی کے چاروں طرف سے غیر انسانی قدموں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی فوج گشت کر رہی ہو۔ سنا ہے کہ ایک بار گاؤں کے چودھری نے زبردستی حویلی میں گھسنے کی کوشش کی تھی تو اسے حویلی کے دروازے پر ایک ایسی نادیدہ تھپڑ پڑی کہ اس کا جبڑا ہل گیا تھا اور وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگا تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے ہنسی بھی آئی اور اطمینان بھی ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ افواہیں بے بنیاد نہیں ہیں۔ کئی بار رات کو سوتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا کہ کمرے کے باہر کوئی کھڑا ہے، اور کئی بار جب میں اداس ہوتی تو کھڑکی کے پاس ہوا کا دباؤ بدل جاتا، جیسے کوئی وہاں موجود ہو اور مجھے دلاسا دے رہا ہو۔ 1 سال گزر گیا اور موسم بدل گئے، مگر میرا انتظار نہیں بدلا۔ میں روز رات کو اسی چرپائی پر بیٹھتی اور اس سیاہ چادر کو اوڑھ کر گھنٹوں روشن دان کی طرف دیکھتی رہتی جہاں سے وہ گیا تھا۔ وہ کہہ گیا تھا کہ وہ واپس آئے گا جب اسے اس کا تخت مل جائے گا، مگر اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ اپنے شاہانہ جہان میں جا کر اس معمولی سے انسان کو بھول تو نہیں گیا۔ مگر پھر میرا دل گواہی دیتا کہ بادشاہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور خاص طور پر وہ بادشاہ جس نے میری خاطر اپنی انا کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ آج کی رات کچھ زیادہ ہی اداس اور طوفانی تھی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور بادل زور شور سے گرج رہے تھے۔ میں چارپائی پر بیٹھی اس چادر کو سینے سے لگائے رو رہی تھی کہ اچانک کمرے میں وہی مٹی اور مشق کی خوشبو پھیلی جس نے میری چھٹے حس کو بیدار کر دیا۔ یہ خوشبو میرے لیے زندگی کا پیغام تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر خوشبو اتنی تیز تھی کہ مجھے یقین تھا کہ وہ یہیں ہے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پکارا کہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا اپنے وعدے سے مکر گئے ہو، یا اب تمہیں ایک انسان کے سامنے آنے میں آر محسوس ہوتی ہے؟ اگر تم نہیں آئے تو میں سمجھوں گی کہ کوہ کاف کے بادشاہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور میں یہ چادر جلا دوں گی، کیونکہ جھوٹے وعدوں کی نشانیاں سنبھالنا میری عادت نہیں ہے۔ نکل آؤ باہر، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میری بات مکمل ہوتے ہی کمرے کے کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا، سایہ ہلنے لگا اور آہستہ آہستہ اس سائے نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو ایک ساتھ امٹ آئے۔ وہ وہیں کھڑا تھا، اسی شان اور اسی جاہ و جلال کے ساتھ۔ اس کا سفید لباس اب بے داغ تھا اور سر پر ایک نفیس تاج چمک رہا تھا جس میں لگے ہیرے اندھیرے میں ستاروں کی طرح جگمگا رہے تھے، مگر اس کی سنہری آنکھوں میں وہی پرانی نرمی تھی جو میں نے آخری بار دیکھی تھی۔ وہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور چرپائی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا کہ ایک بادشاہ ایک معمولی لڑکی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے آنسوں کو ہوا میں ہی تھام لیا جیسے وہ کوئی قیمتی موتی ہو۔ اس نے اپنی گہری اور سحر انگیز آواز میں کہا کہ میں نے کہا تھا نا مشال کہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی اور بادشاہ کبھی اپنا وعدہ نہیں بھولتے۔ مجھے تخت واپس لینے میں وقت لگ گیا کیونکہ غداروں کی جڑیں بہت گہری تھیں، مگر خدا گواہ ہے کہ ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے اس حویلی کی طرف نہ دیکھا ہو۔ میں کوہ کاف کے تخت پر بیٹھا ضرور تھا، مگر میری روح اسی چرپائی کے نیچے تمہارے پاس اٹکی ہوئی تھی جہاں تم نے میرے نیلے خون کو اپنے دوپٹے سے روکا تھا۔ تمہارا انتظار میرے تخت کی کشش سے زیادہ طاقتور تھا۔ مشال، تم نے میری جان بچائی تھی اور میں تمہاری حفاظت کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے حفاظت نہیں چاہیے، مجھے تو بس یہ جاننا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں کمزور انسان ہوں اور تم آگ کی مخلوق؟ شاہ میران نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس بار اس کا لمس برف جیسا ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ اس میں زندگی کی حرارت تھی۔ اس نے کہا کہ آگ صرف جلاتی نہیں، راستہ بھی دکھاتی ہے، اور تم میرا راستہ ہو مشال۔ تم اکیلی کیسے ہو سکتی ہو نادان لڑکی؟ جس کے پاس میری یہ سلیمانی چادر ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ چادر صرف کپڑا نہیں ہے، یہ میرا سایہ ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جب بھی تم اسے اوڑھتی ہو میں تمہارے وجود کے گرد ایک حصار بن جاتا ہوں۔ تم اس حویلی کی نہیں، اب اس سائے کی ملکہ ہو، اور میری سلطنت میں ملکہ کبھی تنہا نہیں ہوتی۔ اس کی باتوں نے میرے دل کے تمام وسوسے دور کر دیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ہماری دنیا الگ ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور میں مٹی سے۔ ہمارا ملن شاید دنیا کی نظر میں ناممکن ہو، مگر احساس اور روح کا جو رشتہ اس خوفناک رات کو قائم ہوا تھا وہ کسی بھی خونی رشتے سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس رات کے بعد وہ اکثر آتا
کبھی انسانی شکل میں اور کبھی صرف خوشبو اور سائے کے روپ میں۔ گاؤں والے اب حویلی کے قریب سے گزرتے ہوئے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ احترام سے سر جھکا لیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں وہ ہستی رہتی ہے جس کی حفاظت غیب کے پردے میں چھپے لشکر کرتے ہیں۔ تایا اور تائی اب مجھے نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ جب میں صحن میں چلتی ہوں تو میرے سائے کے ساتھ ایک اور بہت بڑا اور قوی ہیکل سایہ چلتا ہے جو کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا۔ میں مشال ہوں، وہی ڈری سہمی لڑکی جس نے ایک رات اپنے عزت بچانے کے لیے موت کو گلے لگایا تھا، اور بدلے میں اسے زندگی اور ایک انمٹ محبت مل گئی۔ اور اب میں اکثر چاندنی راتوں میں اسی چارپائی پر بیٹھتی ہوں، اپنے کندھوں پر وہ سیاہ چادر اوڑھے اور ہواؤں سے باتیں کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ سن رہا ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔